الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، جو کہ اس کائنات کا، انسانیت کا آخری سہارا ہے. محسن انسانیت ہیں جنہوں نے اس کائنات کو اصول بندگی بھی سکھائے اور معاشرتی اصول بھی سکھائے، عبادات کے اصول بھی سکھائے. کبھی بحیثیت مسلمان ہم نے یہ جاننے کی کبھی کوشش کی ہے کہ اس محسن انسانیت کے ہم پر کیا حقوق ہیں، کہ جنہوں نے غلاموں کو آزاد کروایا، معاشرے میں پسی ہوئی عورت کو حقوق دلوائے، حتیٰ کہ غریبوں اور مزدوروں کے حقوق بھی بیان کیے. لیکن ہمیں ان کے حقوق کا پتہ نہیں ہے کہ ہم پر اس محسن انسانیت کے کیا حقوق ہیں. تو آج کے خطبہ جمعہ میں اس بات پر کہ ہم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، تو اب قیامت تک کے لیے جتنی انسانیت ہے ان سب کے لیے یہ لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ اور ان کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب کی طرف، اس میں کسی کی تخصیص اللہ نے نہیں فرمائی، سب کی طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کی طرف سے جو کہ مالک ہے، جس کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، بس تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اس نبی امی پر ایمان لاؤ اور اس کی بات مانو، جو احکام یہ دیں ان احکام کو مانو، واتبعوہ اور ان کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ گزر چکے یا جتنے لوگ آئندہ آئیں گے اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، ان سب کے لیے نبی امی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایمان کے اندر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 4 چیزوں پر عمل کرے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کی تصدیق کرنا۔ جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، آج سے لے کے 1400 سال پہلے سے لے کے قیامت تک کی جتنی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان سب کی تصدیق کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ ایمان کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اس سے باز آ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو چھوڑ دینا۔ یہ بھی ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے دیں
اس کو فوراً مان لینا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا. اگر شریعت کے مطابق عبادت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، وہ پھر عبادت نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں قابل قبول وہ عبادت ہے جو شریعت کے مطابق ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عبادت ہے تو وہ صرف ان کے کہنے کے مطابق عبادت ہے، اللہ کے ہاں وہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا، آپ کی ذات سے، اللہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نہ ہو، اپنے والدین سے زیادہ نہ ہو. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر والدین سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، دوست یاروں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی ہے تو ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کامل ہونے کے لیے ایسی محبت ضروری ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخصیت سے محبت جو کی جاتی ہے عام طور پر اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں. پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر حسن بہت زیادہ ہوتا ہے، حسین آدمی ہوتا ہے، تو اس سے اس کے حسن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن میں کمال عطا فرمایا تھا. شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بلکہ میری آنکھ نے کیا دیکھا ہوگا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. اور نبی کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہوتا. جس میں عیب ہو، چاہے وہ جسمانی طور پر عیب ہو یا روحانی طور پر کوئی عیب ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ لکھ لو، یہ بات آپ نوٹ کر لو کہ جس انسان میں کسی بھی طرح کا عیب موجود ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت فرماتے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اس جملے میں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا پورا سمندر کوزے میں بند کر دیا. فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنایا ہے، جیسا آپ نے چاہا. گویا
عالم تصور میں حضرت حسان بن ثابت یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ سے پوچھا ہوگا کہ اے محبوب بتاؤ آپ کے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا کہ اے اللہ میرے ہاتھ ایسے بنانا کہ میں چاند کی طرف اشارہ کروں تو 2 ٹکڑے ہو جائے۔ رسول اللہ نے بتایا ہوگا کہ یا اللہ میرے ہاتھ ایسے بنانا پتھر کی طرف اشارہ کروں تو تیرا کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ یا اللہ میرے ہاتھ ایسے بنانا کہ علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر پھیروں تو اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ نے پوچھا ہوگا کہ اے میرے محبوب بتا تیرا چہرہ کیسا بناؤں؟ تو اے اللہ کے رسول آپ نے بتایا ہوگا کہ یا اللہ میرا چہرہ ایسا بنانا کہ میرے چہرے کو دیکھ کر لوگ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنا روب تھا کہ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے بات کر سکے۔ دور سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے کوئی کچھ کہہ سکے، اتنا روب اور دبدبا تھا آپ کے چہرے پہ۔ لیکن جب کوئی آپ کے قریب آ کر بیٹھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرم انسان کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو اللہ نے پوچھا ہوگا کہ اے پیغمبر بتا، اے میرے محبوب بتا تیری زلفیں کیسی بناؤں؟ تو اللہ کے رسول آپ نے کہا ہوگا کہ یا اللہ میری زلفیں ایسی بنانا کہ میری زلفوں کو دیکھ کر رات کی سیاہی بھی شرما جائے۔ یا اللہ میری زلفیں ایسی بنانا کہ جن کا ذکر تجھے قرآن میں کرنا پڑ جائے، جن کی قسم تجھے قرآن میں اٹھانی پڑ جائے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے پوچھا ہوگا اے میرے پیغمبر تیرے قدم کیسے بناؤں؟ تو پیغمبر نے بتایا ہوگا کہ یا اللہ میرے قدم ایسے بنانا کہ میں مکہ کی جس گلی سے گزروں، مدینہ کی جس گلی سے گزروں، وہ مدینہ اور مکہ کی گلیاں بھی میری گواہی دینے لگ جائیں، میری نبوت کی گواہی دیں، میری رسالت کی گواہی دیں۔ اللہ نے پوچھا ہوگا اے میرے پیغمبر بتا تیرا سینہ کیسا بناؤں؟ تو میرے محبوب نے بتایا ہوگا کہ یا اللہ میرا سینہ ایسا بنانا کہ جس کی قسم تو قرآن میں اٹھانے پر مجبور ہو جائے، تو کہہ دے الم نشرح لک صدرک۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھتا گیا ہوگا اور بناتا گیا ہوگا۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا بنایا۔ اور اللہ نے ایسا بنایا کہ پیغمبر کے چہرے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، پیغمبر کے ہاتھوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، پیغمبر کے سینے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، پیغمبر کی زلفوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، پیغمبر کے چلنے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، پیغمبر کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، پیغمبر جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، پیغمبر جس شہر میں چلے اس شہر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، پیغمبر پر جو صحابہ ایمان لائے اللہ نے ان صحابہ کا ذکر قرآن میں کر دیا، پیغمبر کی ازواج کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، پیغمبر کی اولاد کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو کسی انسان سے محبت اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ نے ساری کائنات سے زیادہ حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ تو کسی سے محبت کرنے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے کمال، کہ کسی شخصیت کے اندر کمالات اتنے ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تو اللہ نے سارے کے سارے کمالات جمع فرما دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام انبیاء کو
اللہ نے جتنے کمالات عطا فرمائے وہ سب کو فردن فردن عطا فرمائے تھے. ان سب کے کمالات اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیے تھے. وہ کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. تو دوسری وجہ محبت کرنے کی کیا ہوتی ہے کہ اس شخصیت میں کمالات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگ اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری دنیا کے کمالات اللہ نے جمع کر دیے تھے، تمام انبیاء کے کمالات جمع کر دیے تھے. اور محبت کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے احسان. کوئی لوگ جو ہے اپنے محسن سے محبت کرتے ہیں، کسی نے کسی پر احسان کر دیا تو اس احسان کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا، میرا محسن ہے. تو لوگوں کے جو احسانات ہوتے ہیں، کبھی کسی کا احسان کسی فرد کے لیے ہوتا ہے، کسی کا احسان کسی خاص طبقے کے لیے ہوتا ہے، اور کسی کا احسان کسی قوم کے لیے ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے محسن اعظم ہیں. تو یہ جو محبت کرنے کی تین وجہ ہیں، یہ تینوں وجہیں عام طور پر تو ایک ایک وجہ جو ہے وہ لوگوں میں پائی جاتی ہے. کوئی بہت زیادہ حسین ہوتا ہے لیکن کمال اس میں کوئی نہیں ہوتا، اس نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا ہوتا، صرف اس کے حسن کی وجہ سے اسے محبت کی جاتی ہے. کسی کے اندر صرف کمال ہوتا ہے، حسن نہیں ہوتا، احسان نہیں ہوتا، اس کے کمال کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور کسی شخص کے اندر صرف احسان کا مادہ ہوتا ہے، اس نے کسی پر احسان کیا ہوتا ہے، کسی قوم پر احسان کیا ہوتا ہے تو پوری قوم اس کو اپنا محسن سمجھتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں وجوہات پائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کے کمالات بھی موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے محسن بھی تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر. اور صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی ہے. جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، چندے کا اعلان فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق سارے گھر کا مال اٹھا کر لے آئے، گھر کا سارا مال لا کے جمع کروا دیا. گھر کے اندر اگر سوئی بھی تھی وہ بھی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. یہ صحابہ اکرام کی رسول اللہ سے محبت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حدیبیہ کے موقع پر آپ مکہ میں تشریف لے گئے سفیر رسول بن کر، تو ابو سفیان نے آپ سے کہا کہ عثمان آپ آ گئے ہو، چلو آپ عمرہ کر لو، طواف کر لو. حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا. یہ رسول اللہ سے محبت تھی، ورنہ طواف کر سکتے تھے کہ اگر رسول اللہ کو طواف کی اجازت نہیں ہے تو پھر میں بھی طواف نہیں کرتا. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب سولی دینے کے لیے لایا گیا تو ان سے کہا گیا کہ اے زید تم بتاؤ، اگر آج تمہاری جگہ پر رسول اللہ کو سولی دے دی جائے، تمہارے نبی کو سولی دے دی جائے. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سولی دینے کی بات کرتے ہو، ہمیں تو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور ہم گھر میں سکون سے بیٹھے رہیں، ہمیں یہ تک برداشت نہیں ہے، اور تم سولی دینے کی بات کرتے ہو. صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی ہے. غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چاروں طرف سے
کفار کا جھمگٹا لگ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ تیر برسا رہے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیر جو ہے اپنے اوپر لے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران میں آنکھ اٹھا کر دیکھنا چاہا تو حضرت طلحہ نے کہا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اوپر مت دیکھیے، آپ کو کوئی تیر لگ جائے گا. یہ تیر جتنے آ رہے ہیں انہیں صرف میری طرف آنے دیجئے، میں آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. سارے تیر حضرت طلحہ کی طرف آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا تھا، صحابہ گردنیں کٹوا دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا تھا، صحابہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یہ محبت کا تقاضا ہے. جس انسان کو کسی دوسرے سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہے، ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن کیا ہمیں رسول اللہ کا چہرہ بھی پسند ہے؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن پسند ہے؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے؟ اگر ہمیں رسول اللہ کا چہرہ پسند نہیں ہے، یعنی ہم اپنا چہرہ رسول اللہ جیسا نہیں بناتے، ہم اپنا لباس رسول اللہ جیسا نہیں بناتے، ہم اپنا چال چلن رسول اللہ جیسا نہیں کرتے، ہم اپنا رہن سہن رسول اللہ جیسا نہیں بناتے، تو پھر تو یہ جو دعوی محبت ہے یہ صرف کھوکھلا دعویٰ ہے، اس میں جان کوئی نہیں ہے، یہ مردہ دعویٰ ہے. یہ صرف دعویٰ ہی ہے. اگر واقعتاً محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بناتے اپنا، رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے، رسول اللہ کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے. صحابہ اکرام نے اپنا کے نہیں دکھایا. صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے حکم دیا اپنے گھر چھوڑ دو، صحابہ نے گھر چھوڑ دیے. رسول اللہ نے حکم دیا اپنی جائیدادیں چھوڑ دو، صحابہ نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی. رسول اللہ نے حکم دیا اپنا شہر چھوڑ دو، صحابہ نے اپنا شہر چھوڑ دیا. رسول اللہ نے حکم دیا بدر میں چلو، صحابہ اکرام اٹھ کر بدر میں چل دیے. تلواریں نہیں ہیں، تیر نہیں ہے ان کے پاس، دشمن سے لڑنے کے لیے طاقت نہیں ہے، دشمن 1000 ہیں، صحابہ 313 ہیں، لیکن رسول اللہ کا آرڈر ہے، صحابہ چل پڑے ہیں. صحابہ کو رسول اللہ نے حکم دیا احد میں چلو، صحابہ احد میں کود پڑے. رسول اللہ نے حکم دیا غزوہ خندق لڑنا ہے، صحابہ خندقیں کھودنے لگ گئے. رسول اللہ نے حکم دیا تبوک میں چلو، فصلیں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، باغات تیار ہیں، گرمی کا موسم ہے، لیکن رسول اللہ کا حکم ہے. صحابہ نکل کھڑے ہوئے، چپل پہننے کو نہیں ہے، صحابہ کے پاس سواری نہیں ہے، لیکن صحابہ نکل کھڑے ہوئے کیونکہ رسول اللہ کا حکم تھا. رسول اللہ نے حکم دیا جو جس حال میں ہے اٹھو، غزوے کے لیے نکل پڑو. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی، غسل بھی نہیں کیا تھا، ایسے ہی نکل کھڑے ہوئے، غسل بھی نہیں کیا، ایسے ہی نکل کھڑے ہوئے. فرمایا دل میں یہ بات تھی کہ اگر غسل کرنے لگ گیا تو رسول اللہ کے حکم کو ماننے میں تاخیر ہو جائے گی. پھر اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، اللہ نے غسیل الملائکہ بنا دیا. کیونکہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے ہوئے کسی پریشانی کا شکار ہوں گے تو اللہ انعام بھی عطا فرمائے گا. رسول اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے کوئی تکلیف آئے گی، اللہ اس تکلیف کو دور کرے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا رسول اللہ سے کتنی محبت کی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں بر صغیر کے مسلمانوں کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس کا ثبوت ہم دیتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ثبوت دیا ہے مسلمانوں نے کہ جج کو اپنا فیصلہ واپس لینے پہ مجبور کیا ہے۔ لیکن اس محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کو بھی اپنایا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا تقاضا صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ ہو تو بس ہم جو ہے وہ احتجاج کریں اور حکومت کو اپنے فیصلے واپس لینے پر مجبور کریں، بس یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اگر پوری کائنات میں کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات کا انکار کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتا ہے، تعلیمات کا انکار بھی نہیں کرتا، آپ پر ایمان بھی لایا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتا، تو وہ اللہ کے ہاں ظالم ہے، اس کو اس بات کی سزا ملے گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق ہیں۔ جو حقوق ہیں ان میں سے 2 میں نے بیان کر دی ہیں، انشاءاللہ باقی حقوق اگلا جمعہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔